अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज का पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। मुल्क के अंदर एक बार फिर सियासी गहमा गहमी उरूज पर देखने में आ रही है। एक तरफ अहली ना अहली का केस सुप्रीम कोर्ट की कमरे अदालत के अंदर चलता दिखाई दे रहा है। आज भी समाअत हुई उसमें, और फिर एक रिमार्क्स जो दिए गए जस्टिस साहिबान की जानिब से, उसमें एक पुराने केस को बेस बनाया गया जिसका फैसला, जिसका रिव्यू लिया गया था 2020 के अंदर, लेकिन अभी तक फैसला जो है वो सामने नहीं आ सका है। जबकि पिछली समाअत के अंदर ये कहा गया था कि 4 जनवरी को हम कुछ भी करके इस केस को निपटाएंगे और आने वाली जो केसेस होंगे और आने वाली जो सियासी जो रहनुमा होंगे जो नाअहल हो चुके होंगे उनके लिए एक मशअल राह बनेगी कि ये मसला देरीना मसला है, इस मसले को हल हो जाना चाहिए। हल करने के लिए कोशिशें करती नजर आ रही है जो लार्जर बेंच है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की, और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज साहब इसकी जो है वो इसको बेंच को लीड कर रहे हैं। अब देखना यह है कि फैसला क्या आता है। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि जो पीटीआई के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का एक मामला था, हमने ये देखा कि कल बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पीटीआई अगर इतनी कॉन्फिडेंट जमात नजर आ रही थी कि आप इलेक्शन फेयर कराएं, इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड हमें दें, तो हम मैदान मार लेंगे, जीत का सहरा हमारे सर पर सजेगा। लेकिन अब ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर बल्ले का निशान नहीं होगा तो किसी भी निशान से लड़ेंगे। कहीं ना कहीं डगमगाते नजर आ रहे हैं। अगर इतने कॉन्फिडेंट थे तो बल्ले का निशान क्यों अहमियत का हामिल है, ये भी आज का जो है वो टॉपिक है। और तीसरी तरफ हम ये देखते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी यंग लीडरशिप हैं और पार्टी के चेयरमैन हैं, एक बार फिर आगाज कर चुके हैं कैंपेन का, और आज तो उन्होंने अपना जो है वो स्केड्यूल भी जारी कर दिया है कि किस किस डेट पर कहां कहां पर उन्होंने जलसा करना है। लाहौर के जलसे के हवाले से भी बातचीत करेंगे कि कितना कामयाब रहा, लेकिन मंशूर पेश कर दिया गया है। उसके अंदर वही चीजें हम देख रहे हैं कि लफ्जों को तब्दील करके सामने रखा गया है जो पीटीआई पीपल्स पार्टी का मंशूर रहा है, रोटी कपड़ा और मकान। उसके अंदर कुछ चीजें सामने रख दी गई हैं, जबकि ये भी कहा कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली होगी, 30 लाख घर बनाए जाएंगे, तनख्वाहें डबल हो जाएंगी, और बेनजीर कार्ड के बाद किसानों के लिए, मजदूरों और नौजवानों के लिए भी कार्ड्स के ऐलान को जो है वो सामने रखा गया है। जबकि पीपल्स पार्टी ने ये भी कहा कि आइंदा इलेक्शन के लिए अपने मंशूर का ऐलान हम करने जा रहे हैं, जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें सामने आई थी। हेल्थ कार्ड और यूथ कार्ड को भी मुतारिफ कराने जा रहे हैं। खान साहब की हुकूमत में भी हेल्थ कार्ड रखा गया था पंजाब के अंदर, उसके अंदर भी बड़ी कयास आराइयाँ की गई थी, तमाम चीज़ें थी। अब देखना यह है कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें कुछ सियासी जमातों का इत्तेहाद हो चुका है, और कुछ चंद सियासी जमातें और कुछ बड़ी जमातें वो इस वक्त अकेले इलेक्शन लड़ने पर ही इत्तेफाक रखती हैं। वो ये समझती हैं कि हमारी जो इस वक्त वोकल मैंडेट है वो इतनी ज़्यादा है कि हम बरसर इक़्तिदार आ सकते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं। मेरे पैनलिस्ट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। वीडियो लिंक पर हमारे साथ नवाबजादा इफ्तिखार साहब मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। टेलीफोन कॉल पर हमारे साथ यासीन आजाद साहब हैं मुस्लिम लीग नून से, आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूं। दोनों मौजूद मेहमानों का। यासीन साहब, मैं आपकी इजाजत से जरा इफ्तिखार साहब से पहला सवाल करना चाहूंगा। इफ्तिखार साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक बार फिर एक्टिव हो चुके हैं, शिकवे शिकायतें गिले शिकवे सब खत्म हो चुके हैं, इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा है, कैंपेन स्टार्ट कर दी गई है, इलेक्शन जो स्केड्यूल है वो भी जारी कर दिया गया है। लाहौर के जलसे से पहले सरप्राइज की बातें की जा रही थी कि सरप्राइज देंगे, बड़ा सरप्राइज देंगे, जिस पर नून लीग से हमने सवाल भी किया था कि सरप्राइज को काउंटर कैसे करेंगे, आप तो इत्तेहाद की तरफ जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि कोई इत्तेहाद वहां से अलग होकर अलग इख्तियार करके आपकी तरफ आ जाए, पीपल्स पार्टी की तरफ चला जाए। सरप्राइज बता दें जरा कि सरप्राइज क्या, अभी आप लोग पंजाब में ही हैं। इफ्तिखार साहब, कैन यू हियर मी? ये आपकी आवाज पूरी नहीं आ रही, कट रही है। ठीक है, शायद इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है। मैं सवाल रिपीट कर देता हूं कि सरप्राइज क्या देने जा रहे हैं पंजाब के अंदर। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि हम सरप्राइज देंगे पंजाब में, खासतौर पर लाहौर। ठीक है, जरा इस मसले को हल करने की कोशिश करते हैं जब तक मैं यासीन आजाद साहब से सवाल का आगाज करता हूं। यासीन साहब, सरप्राइज देने जा रही है पीपल्स पार्टी, काउंटर कैसे करेंगे मियां साहब? सर, 8 फरवरी की डेट मुकर्रर है। काउंटर करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि सियासी जमात का अपना एक नारा है और नारा लगाने का वो हक रखती है, जलसे जुलूस करना उसका राइट है। ठीक है। हमारे मुल्क की बदकिस्मती यही है कि पॉलिटिकल लीडर ही एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम लगाते हैं, वक्त आने पे हम सारे एक हो जाते हैं और वहीं गुजर जाए तो एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। मेरे ख्याल में हमारे यहाँ सियासत में
ابھی جو میچورٹی آنی چاہیے وہ ابھی تک مجھے نظر کہیں نہیں آ رہی. بہرحال جب ڈیٹ مقرر کر دی گئی 8 فروری کی ڈیٹ ہے. پاکستان میں جو پولیٹیکل پارٹیز انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں ہر ایک کو حق حاصل ہے جب آپ نے نقطۂ نظر لوگوں کے سامنے پیش کریں جلوس کریں. پبلک کہاں تک ان کا ساتھ دیتی ہے یہ تو 8 فروری کو جا کے سب کو پتہ چل جائے گا کہ کون کہاں کھڑا ہے کون نہیں کھڑا. اور ظاہر ہے کہ 8 فروری کو جو پاکستان کے لوگ فیصلہ کریں گے جس جماعت کے حق میں کریں گے وہ ایک مینڈیٹ ہوگا اس جماعت کا, چاہے وہ اے آئے بی آئے سی آئے ڈی آئے, یہ ایک ڈفرنٹ چیپٹر ہے, اس پہ میں کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے. پرابلم صرف یہ ہے کہ میں سیاسی جماعتوں سے باشمول اپنی جماعت سب کے یہ کہتا ہوں کہ اپنے منشور میں جو پاکستان کے 24 کروڑ عوام ہے نا ان کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کے جو پرابلم ہیں جن مشکلات سے وہ دوچار ہیں اس کا حل بھی بتائیں تو زیادہ اچھا ہے. اچھا ٹھیک ہے میں اسی کی طرف آ جاؤں گا, پوچھ لوں گا. نواب زادہ افتخار صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی میں سوال آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا جو ہے وہ انیشیل کامنٹ مل جائے اور پھر گفتگو کا آغاز ہو جائے. کیا سرپرائز دینے جا رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب خاص طور پہ پنجاب کے اندر؟ دیکھیں پنجاب کے اندر پہلے تو یہ ہے کہ چیئرمین بلاول صاحب لاہور سے الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آج انہوں نے وہاں پر رائے بینڈ روڈ پر ایک ورکر کنونشن سے بھی خطاب کیا ہے اور آگے جا کے انہوں نے پورے پنجاب میں 30 شہروں میں پاکستان کے جو جلسے وہ کرنے جا رہے ہیں الیکشنز کے سلسلے میں, اس میں پنجاب کے بہت سارے علاقوں میں جلسے ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر ساؤتھ میں بھی سینٹرل میں بھی انشاءاللہ ایک اچھا رزلٹ دے گی. جی 8 کو. ٹھیک ہے, ہمیں جوائن کر چکے ہیں محمد حسین صاحب ہیں ایم کیو ایم سے. محمد حسین صاحب بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بھی وقت دیا. سوال یہاں پر یہ ہے کہ ایم کیو ایم بھی اپنا منشور پیش کر چکی ہے اور ایم کیو ایم نے بھی بڑا واضح طور پر بتا دیا کہ حکومت کیسے چلنی چاہیے, معاشی صورتحال کیسے ٹھیک ہونی چاہیے. ذرا میں چاہوں گا کہ اس پر پہلا انیشل کامنٹ آپ کا بھی آ جائے تاکہ گفتگو کا مکمل طور پر ہمارے پینلز کے ساتھ آغاز ہو جائے. پلیز. جی حسین صاحب کامنٹ چاہوں گا آپ کا. اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ الیکشن تو 8 فروری کو ہیں, ٹھیک ہے نا, 8 فروری کو الیکشن ہے. اس سے پہلے ہر پارٹی یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنا جو پلان ہے پروگرام ہے کہ الیکشن لڑنے کے بعد عوام کے لیے کیا کریں گے, تو اس کے لیے ہر پارٹی اپنا اپنا منشور دیتی ہے. آج ماشاءاللہ ایم کیو ایم پاکستان نے بھی اپنا عوامی منشور پیش کر دیا ہے کہ ہم یعنی ملک کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں, ملک کی معیشت کیسے بہتر ہوگی, ملک میں امن و امان کیسے بہتر ہوگا, اور عوام کے گلی محلوں کے اس کے جو مسائل ہیں, ایجوکیشن ہے, ٹرانسپورٹ ہے, ہیلتھ ہے, بہت سارے ایشوز ہیں, وہ سارے کیسے حل ہوں گے. اس کے لیے آج ہم نے منشور پیش کر دیا ہے پریس کانفرنس کر کے, اور انشاءاللہ تعالی 2-3 دن میں ایک لیفلیٹ دیا جائے گا جس میں چیدہ مسائل عوام کے ہمارے ووٹرز کے وہ بھی پیش کر دی جائیں گے. ہم نے خالی مسائل پیش نہیں کیے ہیں, ہم نے آج جو منشور پیش کیا اس کا مسائل کا حل بھی پیش کیا ہے کہ کس پالیسی پہ چل کر عوام کے یہ سارے ایشوز حل کیے جا سکتے ہیں. اس میں سب سے بڑا جو ہمارا منشور کا جو پہلا پوائنٹ ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا, کیونکہ دیکھیں پوری دنیا میں گراس روٹ لیول کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل نکالا گیا ہے بلدیات کو ایمپاور کر کے, انہیں فائنینشیل, ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل اختیارات دنیا کے جتنے بھی میٹروپولیٹن سٹیز ہیں, جتنے بھی میگا میٹروپولیٹن سٹیز ہیں, ان سب میں جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کو ایمپاور کیا گیا ہے. اور اگر ان کی کوئی ریاستی اسمبلی ہے یا اسٹیٹ کی کوئی اسمبلی ہے جیسے پروونشل اسمبلی ہے یا نیشنل اسمبلی یا سینٹ, ان کو صرف قانون سازی کا حق دیا گیا ہے. تو ہم نے اس کا سارا ہم نے کئی ہفتے اس کے اوپر لگا کر ہماری کمیٹیوں نے, انٹلیکچوئلس نے, ہم نے اس کے اوپر ایک کانفرنس بھی کی. اس کانفرنس کے ذریعے بھی ہمیں تجاویز ملی. تو بڑا کنکریٹ اور بڑا کمپریہنسو ہم نے آج
मंशूर पेश किया है, जिसके कोई 35 नुकाते और 55-56 सफात का मंशूर हमने पेश किया है। ठीक है, मैं ज़रा इस मंशूर के ऊपर भी आऊँगा। मैं ज़रा यासीन आज़ाद साहब की तरफ से। यासीन साहब, आप लोग इस वक्त क्या तैयारी करके बैठे हैं? आपने कहा कि मैं अभी ऐसा कोई कमेंट नहीं दूंगा, लेकिन आप लोगों का इत्तेहाद इस वक्त हर ज़बान ज़द-ए-आम है, जो इत्तेहाद आप लोग करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी बड़ी कॉन्फिडेंट है पंजाब के हवाले से भी और बलूचिस्तान के हवाले से भी, और फिर KPK में जो आपके इत्तेहादी हैं मौलाना साहब, वो तो चाहिए रहे कि वो जो जुमले दे रहे हैं, वो जो बात कर रहे हैं कि इलेक्शन मुलतवी होने चाहिए, फरवरी में नहीं होने चाहिए, कहीं ना कहीं आपके जो कुछ इत्तेहादी हैं वो कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी कॉन्फिडेंस लेकर पंजाब में आई है। काउंटर कैसे करेंगे? स्ट्रेटेजी क्या है आप लोगों की? सर, बात असल ये है कि 8 फरवरी की जो डेट है, उस डेट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों की बामी रजामंदी से फिक्स किया है। और आपको याद होगा कि पिछले दिनों में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, उसने वाज़ेह अल्फाजों में कहा था कि 8 फरवरी के इलेक्शन में किसी किस्म की कोई मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी यहाँ तक कि लाहौर हाई कोर्ट के जैसा में आर्डर दिया, जिससे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सीरियस एक्शन लिया। अब डेट तो फिक्स हो गई, मेरे और आपके कहने से इलेक्शन मुल्तवी नहीं होंगे, इलेक्शन तो इंशाल्लाह हर हालत में 8 फरवरी को ही होंगे। पॉलिटिकल पार्टीज का अपना नारा है, मौलाना साहब के कुछ प्रॉब्लम होंगे कहते हैं, लेकिन वो भी ये कहते हैं कि इसके अलावा ऑप्शन कोई किसी के पास नहीं है। डेट में तो रद्द बदल का मेरे नजदीक बिल्कुल कोई इम्कान नहीं है। ठीक है, अब जिस तरह मेरे एमक्यू के दोस्त ने कहा है मंशूर का, जाहिर है कि हर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के दौरान अपना मंशूर देती है। मेरी अपनी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी अपना मंशूर फाइनल कर चुकी है, प्रिंट हो रहा है, 1-2 दिन के अंदर मार्केट में वो आ जाएगा कि वो क्या मंशूर देते हैं। सियासी जमातें इलेक्शन के नजदीक अपना मंशूर जरूर देती हैं, लेकिन देखना यह पड़ेगा कि क्या उस मंशूर पे हम अमल भी करते हैं या नहीं करते। ये एक सवालिया निशान है, जो इसका जवाब पॉलिटिकल पार्टीज को लोग खुद देंगे। मैं आपको पता है कि जब आपके यहाँ कहीं भी बहस देता हूँ तो मैं अपनी पार्टी को डिफेंड नहीं करता, बल्कि मैं जो बात होती है उस पर खुल के अपने ख्यालात का भी इजहार करता हूँ। ठीक है, अब जब मंशूर आ जाए तो देखना यह है कि सियासी जमातें उस पर, जिस तरह अभी हमारे दोस्त वालों ने कहा है कि हमने आइन के अंदर भी तब्दीली अमेंडमेंट की बात की है। बिल्कुल, आइन के अंदर 1973 का आइन जो है उसमें काफी सारी मसले जो हैं जिनका हल जरूरी है, लेकिन अमेंडमेंट तो तब भी होगी जब पार्लियामेंट के अंदर किसी पार्टी को 2/3 मेजॉरिटी होगी। आइन के अंदर अमेंडमेंट करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी। ठीक है, तो आपके इत्तेहादी भी हैं, तो आप लोग समझते हैं कि मेजॉरिटी होगी आपके पास, तो फिर एमक्यूएम ने जो मंशूर पेश किया है उस पर अमल होगा, फिर तरमीम की तरफ जाएंगे आइन में? सर देखिए, तरमीम अगर एमक्यूएम वाले हुकूमत में जाते हैं, हाँ, और जो हुकूमत बनती है, कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत बनाती है और वो उसमें शामिल होते हैं, उनका अपने मंशूर को इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट में। अच्छा, ये जुमले पे जरा यहीं पे जरा सा एक सवाल करना चाहूंगा। आपने कहा कि कोई भी सियासी जमात अगर हुकूमत बनाती है और एमक्यूएम उसका हिस्सा बनती है, एमक्यूएम ने तो आपके साथ इत्तेहाद किया है, आप ये भी कह सकते थे कि अगर हम हुकूमत बनाते हैं तो एमक्यूएम हमारे साथ है इत्तेहाद में, तो हुकूमत में बैठ के आइन में तरमीम हो सकती है। आप अभी तक श्योर नहीं है क्या कि एमक्यूएम क्या कहीं और चली जाएगी? मैं क्या रही नहीं करता, इसका फैसला तो पाकिस्तान के 26 करोड़ आवाम करेंगे। अच्छा, ठीक है, तो मेरा अपना जो मेरा जाती पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आज भी पंजाब में सबसे मजबूत विकेट पे अगर कोई पार्टी है तो वो मुस्लिम लीग नून है, कोई और नहीं है। और पंजाब के अंदर अगर पंजाब में इतनी मजबूत पार्टी है तो इतने सारे इत्तेहाद क्यों कर लिए गए? आईपीपी के साथ इत्तेहाद कर लिया, काफ लीग के साथ कुछ बातें चल रही हैं, फिर उसके बाद मौलाना साहब केपीके के लिए आपके साथ इत्तेहाद कर रहे हैं। इत्तेहाद की जरूरत क्या थी अगर इतने कॉन्फिडेंट है आप लोग? नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ कि हर पॉलिटिकल पार्टीज को जो कहीं फील करती है कि हमें आपस में काम कर लेना चाहिए, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान की जमात हो या एमक्यूएम हो जो पिछले 15 महीने में हुकूमत रही है, ये सारे हुकूमत का एक हिस्सा थे। अब अगर वो आपस में अलायंस कर रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट करने पे, ये सियासी तौर पर चलें, ठीक है, ठीक है, कानूनी हक है उस पर। तो मैं ये कहूँगा वो क्यों कर रहे हैं,
میں سمجھتا ہوں وہ غلط ہے، ان کا اپنا رائٹ. چلے ٹھیک ہے، آپ کا موقف آ گیا. میں ذرا افتخار صاحب سے پوچھوں. افتخار صاحب، آپ نے طویل گفتگو سنی ہوگی، یاسین آزاد صاحب کی پوری پالیسی واضح ہو چکی ہے، کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں 8 فروری سے پہلے. آپ لوگ اس وقت تنہا ہیں اور ماضی کا ریکارڈ بھی کوئی ایسا خاصا اچھا نہیں ہے پنجاب کا. سرپرائز کی باتیں تو کی جا رہی ہیں، صرف بگٹی صاحب کے شامل ہو جانے سے کوئی اتنا بڑا فرق آیا نہیں ہے اب تک. پنجاب کے اندر کس کی شمولیت ہونے کا امکان ہے؟ کوئی بڑا نام ایسا ہے جو آپ کی طرف آ جائے گا، یا کوئی ایسی سیاسی جماعت جو آپ کے ساتھ الحاق کر لے یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لے؟ کوئی ایسے کچھ اندیا سنا دیں. دیکھیں، ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی بڑا واضح کر چکی ہے کہ الیکشن سے پہلے ہم کسی کے ساتھ کوئی الائنس نہیں کریں گے، کوئی اتحاد. ہم اپنے نشان پہ، اپنے منشور پہ الیکشن لڑیں گے، اور الیکشنز کے بعد دیکھیں گے حکومت بنانے کے لیے دوسری پارٹی سے بھی بات کریں گے، اور پھر مل کر ملک کی مفاد میں جو ہوا بہتر ہوا اس کے مطابق ہم الائنس کریں گے. جی، آپ کو لگتا ہے کیا کہ اگر آپ کسی سے اتحاد نہیں بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا آپ میجورٹی ووٹس لینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں پنجاب کے اندر؟ ماضی کا ریکارڈ دیکھ کے بات کر رہا ہوں میں. 6 سیٹیں ہیں کوئی 13 سے اب تک. دیکھیں، اگر آپ پچھلے الیکشن سے اس کے پیچھے چلے جائیں تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اپنا نظریے کو ووٹ ملتے ہیں. کسی وقت اس کی پاپولیرٹی کم، کسی وقت زیادہ ہوتی ہے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس دفعہ بہتر کارکردگی دکھائیں گے، اور ہم نے پنجاب میں تمام سیٹوں پر اپنے کینڈیڈیٹس پٹ کیے ہیں، اور اللہ کرے گا کہ لوگ جو ہے اس ہم نے جو منشور دیا 10 پوائنٹ کا، اس کو لوگ ووٹ کریں گے. جی اچھا افتخار صاحب، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں کہ ہم بہتر کارکردگی دکھائیں گے، یا اگر آپ کہتے ہیں کہ بہتر کارکردگی ہم نے دکھائی تھی، اس وجہ سے 18 کے بعد یا 13 کے بعد اب ہم 24 کے اندر وہاں پر میجورٹی ووٹس لے لیں گے، تو اس لیے ابھی ہم کسی سے اتحاد نہیں کریں. بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ اگر یہ ساری جماعتیں مل بھی جاتی ہیں، قاف لیگ بھی آ جائے، نون لیگ بھی آ جائے، آئی پی پی بھی آ جائے، ہم سب کو کلین سویپ کر دیں گے. تو آپ نے ایسا پنجاب میں کیا ہے جو اس وقت بلاول بھٹو زرداری کا جو منشور ہے وہ کامیاب ہو جائے گا پنجاب کے اندر؟ دیکھیں، تمام پارٹیز کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا منشور دیں، عوام کے پاس جائیں، ووٹ مانگیں. فیصلہ عوام نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ پارٹیز اکٹھی ہو رہی ہیں، ہمیں کیا اعتراض ہے اس کے اوپر؟ وہ بالکل اکٹھی ہوں، ان کا رائٹ ہے. اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ تمام مل کر الیکشنز میں میجورٹی لے سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، کریں. بالکل. تو آپ کی سیاسی رہنما شیلا رضا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ماضی کے اندر مریم نواز صاحبہ کہتی تھی باپ پارٹی کے حوالے سے کہ ان کو باپ نے بٹھایا ہے، آج وہ باپ کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے ہیں. اس طرح کی باتیں پھر کیوں کر رہے ہیں آپ کے رہنما کہ اتحاد اگر ہو بھی رہا ہے تو اس کے اوپر یہ کھلبلی کیوں مچ رہی ہے؟ ہم نے تو کسی پہ اعتراض نہیں کیا نا جی. ہم تو نہیں کر رہے کسی پہ اعتراض. ہم تو ویلکم کر رہے ہیں کہ وہ الائنس کریں. ان کا حق ہے وہ کریں. ہم تو صرف اپنی بات کر رہے ہیں کہ ہم نہیں الائنس کر رہے کسی کے ساتھ. اچھا ٹھیک ہے. ہم الیکشن کے بعد اس چیزوں کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے. ذرا حسین صاحب کا بھی کامنٹ لے لیں. حسین صاحب ذرا مجھے یہ بتا دیجئے گا، ایم کیو ایم کی اسٹریٹجی اس وقت پارشلی واضح ہوئی ہے، منشور سامنے آ چکا ہے، نکات سامنے رکھ دیے گئے ہیں، وہ آپ نے بیان کر دیے ہیں. آئین کے اندر 3 ترامیم چاہتے ہیں آپ لوگ، میجورٹی ووٹس ہوں گے جیسے کہ یاسین رضا صاحب نے کہا، تو آپ لوگ پھر اس ترمیم کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. لیکن سوال جو میں کرنے والا تھا اس کو میں ذرا تبدیل کر رہا ہوں، کیونکہ میں چاہ رہا ہوں یاسین صاحب کے کامنٹ کے اوپر آپ کاؤنٹر کامنٹ تو دیں. یاسین صاحب نے کہا کہ جس کی بھی حکومت آئے گی، ایم کیو ایم اگر اس کا حصہ ہوگی تو وہ ترمیم کرانے کے اندر کامیاب ہو جائیں گے. تو کیا ابھی تک یہ بات ڈیسائیڈڈ نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے نون لیگ کا ساتھ دیا ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہونے جا رہی ہے؟ اگر یہ الیکشن میں جیت جاتے تو obviously آپ کے وزراء بھی ہوں گے، آپ اسمبلیز میں بھی بیٹھیں گے، اور اگر یہ اکثریتی ووٹ نہیں لیتے ہیں تو کیا آپ کہیں اور بھی جا سکتے ہیں؟ ہماری جو ڈسکشن ہے، مشاورت ہے، وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ہوئی ہے، آئی پی پی والوں کے ساتھ بھی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ جے یو آئی فضل الرحمان صاحب کی جو جے یو آئی ہے ان کے ساتھ بھی، جی ڈی اے کے ساتھ بھی، فنکشنل لیگ کے ساتھ بھی، اے این پی کے ساتھ بھی،
ہماری سب سے مشاورت ہوئی ہے اور ہم نے سب کے سامنے یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو ہم نے بنائی ہے یہ سب کے سامنے ہم نے رکھی ہے. اور اسی طرح ہم نے مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی جو ہماری کئی ملاقاتیں ہوئیں ان کو ہم نے یہ بتایا کہ جی جو عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں ان مسائل کا حل یہ صرف اور صرف امپاورمنٹ آف لوکل گورنمنٹ کا ہے. اگر جو پارٹی ہماری اس آئینی ترمیم کو سپورٹ کرے گی اور وہ حکومت میں آئے گی تو ہم اس کے ساتھ جائیں گے. یہ جو مسلم لیگ نون نے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ ہمیں اس پہ کوئی ہمیں پرابلم نہیں ہے, ہماری کوئی ریزرویشن نہیں ہے. یہ تو آپ نے پورے پاکستان کے لیے یہ آئینی ترمیم بنائی ہے. پیپلز پارٹی آ جاتی ہے میجورٹی ووٹس لے کر, آپ ساتھ بیٹھیں گے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری بات نہیں ہوئی. پیپلز پارٹی کے ساتھ آئندہ جو اگر ہماری بات ہوگی تو پیپلز پارٹی نے جو پیپلز پارٹی کی کارکردگی ہے 15 سال کی بالخصوص سندھ میں, اور ہم جب ان کے ساتھ 2008 سے 2013 تک حکومت میں رہے, ان کے ساتھ جو ان کی کارکردگی رہی, جو ان کی پرفارمنس رہی, جو ان کا رویہ ہمارے ساتھ رہا, ہمارے ووٹرز کے ساتھ رہا, اس سے سامنے رکھنے کے بعد پھر ہم سوچیں گے کہ پیپلز پارٹی کے پاس ہاتھ جایا جا سکتا ہے یا نہیں جایا جا سکتا. یہ بہت دور کی بات ہے. ابھی تو صرف مسلم لیگ نون اور یہ دیگر پارٹیوں کے ساتھ افہام و تفہیم ہوئی ہے, کیونکہ ہمیں 2/3 میجورٹی کی ضرورت پڑے گی جب یہ امینڈمنٹ پارلیمنٹ میں جائیں گی. اس کے لیے قائمہ کمیٹی بنے گی. اس قائمہ کمیٹی میں تمام سیاسی پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں. وہاں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی تو پھر وہ آئینی ترمیم پارلیمنٹ میں آئے گی اور 2/3 میجورٹی سے پاس ہوگی. تو اس کے لیے ہمیں بہت کام کرنا ہے. تمام سیاسی پارٹیوں سے ہمارے رابطے جاری ہیں سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے. اچھا آپ لوگ بڑے کانفیڈنٹ بھی ہیں, خاص طور پر مصطفیٰ کمال صاحب کی بات کر لیں, فاروق ستار صاحب کی بات کر لیں, ابھی ریسنٹلی ایم کیو ایم کا حصہ دوبارہ سے بن گئے ہیں, لیکن کانفیڈنس لیول وہی ہے جو ایم کیو ایم کا ہوا کرتا تھا. سیٹس کے حوالے سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کر لی ہے, لیکن یہ جو کانفیڈنس ہے, اتنے عرصے سے آپ لوگ جو ہے وہ کوئی خاص سیٹس نہیں نکال سکے 2013 کے بعد. اگر میں یاد دلاؤں آپ کو, 18 میں بھی نہیں تھے, پھر ضمنی انتخابات کی بات کر لیں, پھر بلدیاتی الیکشن تو ویسے ہی بائیکاٹ کر لیا تھا. اس بار منشور آپ نے سامنے رکھ دیا ہے, عوام آ جائے گی, عوام ووٹ دے گی, یہ کانفیڈنس آ گیا ہے ایم کیو ایم میں؟ دیکھیں یہ کانفیڈنس ہمیں اس وجہ سے ہے, آپ کو یاد ہوگا 2018 کے الیکشن جس طرح وہ سلیکشن میں تبدیل ہوئے اور راتوں رات ہماری سیٹیں پی ٹی آئی کو دے دی گئی یا دلوا دی گئی, وہ ساری منظر کشی, وہ تمام ثبوت و شواہد موجود ہیں, وہ سب باتیں کھل چکی ہیں. پہلے تو یہ الزام تھا اور اب یہ بعد میں یہ سارے حقائق سامنے آ چکے ہیں. ہمارا جو ووٹر ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. پھر ہم نے اپنے ووٹرز کو تنہا نہیں چھوڑا, باوجود اس کے کہ ہماری نیشنل اسمبلی میں سیٹیں کم تھیں, پروونشل اسمبلی میں سیٹیں کم تھیں, ہم نے سینٹ میں بھی آواز اٹھائی, ہم نے نیشنل اسمبلی میں بھی, ہم نے صوبائی اسمبلیوں میں بھی, ہم روڈ پر بھی آئے اور ہم اعلیٰ عدالتوں میں بھی گئے. وہاں سے بھی ہم عوام کے حق میں فیصلے لے کر آئے. پھر یہ سینسس کا جب مرحلہ آیا ایم کیو ایم کے مطالبے پر 5 سال میں, ورنہ ہر 10 سال کے بعد سینسس ہوتا ہے, ایم کیو ایم کے مطالبے پر 5 سال کے بعد سینسس ہوا. اس میں پہلے فیز میں کراچی کی آبادی 1,52,00,000 سے کم کر کے 1,32,00,000 پر پہنچا دی گئی تھی. آپ کو یاد ہوگا, بالکل یاد ہے, عوام بھی جانتی ہیں. ہم نے اس کو پھر اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کرائی. ہمارا ایک کارکن کنوینر سے لے کے ایک کارکن گراؤنڈ پہ اترا ہوا تھا. ہم نے سارے ثبوت و شواہد جو فیڈرل گورنمنٹ کو دیے تو انہوں نے سیمپل سینسس بھی کرایا اور مختلف طریقوں سے اسٹیٹسٹیکل ڈپارٹمنٹ کو بھی بھیجا. انہوں نے جو میپنگ کی تھی آئی ٹی کے ذریعے, اس کے اچھا مجھے حسین صاحب یہ بتائیں, فاروق ستار صاحب کو جو ہے وہ یاد آ گیا مڈل کلاس 1,32,00,000 سے ہم نے 2 کروڑ سے اوپر پہنچایا, 75 لاکھ آبادی کا اضافہ ہم نے کروایا. تو یہ ساری کوششیں جو ہماری کاوشیں ہیں
اس کے بعد جو ہم نے جلسے ٹاؤن لیول پر کیے وہ بڑے بڑے ہمارے جلسے ہوئے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں نا فاروق ستار صاحب کو, مڈل کلاس لوگ یاد آ گئے ہیں, تو مڈل کلاس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ بوجھ جو ہے وہ اتارا جائے اور ان کو اثاثہ سمجھا جائے, یہ ہمارا اثاثہ ہے. تو پھر کراچی کا یہ بھی کہا کہ آپ کے زیادہ تر ووٹر مڈل کلاس ہیں, تو اس مڈل کلاس کے لیے آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ پانی کا مسئلہ ہے, بجلی کا مسئلہ ہے, گیس کا مسئلہ ہے, ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے, تمام چیزوں کے مسائل تو ہیں نا یہاں پر کراچی کے اندر. بقول آپ لوگ کہ سندھ حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا, تو آپ لوگوں کی پلاننگ کیا ہے اگر وفاق کا حصہ بنتے ہیں, ترمیم بھی کرانے کا آپ لوگ کہہ رہے ہیں, کراچی کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں پھر؟ دیکھیں یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے یہ اگر پاس ہو جاتی ہے, اس امینڈمنٹ کے ذریعے بلدیات کو تمام اختیارات اگر مل جاتے ہیں, کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ بن جائے گا, تو ہر ضلعی حکومت کو, ہر میئر کو, ہر چیئرمین کو ڈیسائیڈڈ ان کو کیا نام ہے پیسے ملیں گے, ان کو سارے اختیارات ہوں گے. تو پھر یہ پانی کا مسئلہ ہو, سڑکوں کا مسئلہ ہو, ٹرانسپورٹ کا مسئلہ, پرائمری ہیلتھ کا مسئلہ ہو, پرائمری ایجوکیشن, سیکنڈری ایجوکیشن کا مسئلہ ہو, پارکس, پلے گراؤنڈ, یہ ساری چیزیں اس کے ذریعے جو بلدیات کو مل جائیں گی. تو اس کا جب پورا سیکٹر بن جائے گا نا, جس طریقے سے دیکھیں, ایک سیکنڈ سن لیں, جس طریقے سے قومی اسمبلی یعنی فیڈرل گورنمنٹ ہے, اس کی گورنمنٹ کو بنانے اور چلانے کا پورا طریقہ کار کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے, اس کے تحت فیڈرل گورنمنٹ چلتی ہے. اسی طرح صوبائی حکومتیں چلانا اور بنانا, اس کے سارے اختیارات کانسٹیٹیوشن میں. ہم یہی چاہتے ہیں اسی طرح تھرڈ ایئر آف جو گورنمنٹ ہے, لوکل گورنمنٹ, اس کو بھی اسی طرح کانسٹیٹیوشن میں ڈال دیا جائے کہ ان کے اختیارات کیا ہیں. ٹھیک ہے افتخار صاحب, ذرا اس پر کامنٹ چاہوں گا آپ کا. آج کی جو منشور پیش کیا گیا ہے اس کے اندر ایم کیو ایم نے تو یہی کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ تمام خزانہ لے کر بیٹھے تھے سندھ کے اور تمام چیزیں ان کے پاس تھی, لیکن کچھ ہوا نہیں, کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, تو تمام ملبہ آپ لوگوں کے اوپر ڈال دیا گیا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ ایم کیو ایم اگر اپنا منشور عوام تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئی, تو کراچی کے اگر میئر مرتضیٰ وہاب ہیں تو سیٹس تو قومی اسمبلی کی یا صوبائی اسمبلی کی پھر ایم کیو ایم لے جائے گی اگر اس طرح سے منشور ان کا پاس ہو گیا عوام میں. دیکھیں منشور ہم نے بھی دیا ہے, ایم کیو ایم بھی انہوں نے بھی آج دے دیا ہے, مسلم لیگ نون بھی اپنا منشور دینے جا رہی ہے, تمام پارٹی نے دینا ہے منشور, اور عوام نے ڈیسائیڈ کرنا ہے 8 فروری کو کہ وہ کس منشور کے ساتھ چلیں گے. اور ہمیں کسی کے منشور پر کوئی اعتراض نہیں ہے, تمام پارٹیز کو حق حاصل ہے. یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے 8 فروری کو. یہ 25 کروڑ عوام فیصلہ کریں گے کہ انہیں کس منشور کے ساتھ انہیں چلنا ہے اور کس پارٹی کو انہوں نے ووٹ دینا ہے. پھر جو بھی پارٹی میجورٹی لے کر آتی ہے, اگر وہ اس کے مطابق آئینی ترمیم کرتی ہے. اس سے پہلے دیکھیں کہ پیپلز پارٹی جب 18ویں ترمیم لے کر آئی تھی تو ہم نے تمام پارٹیز کو آن بورڈ لیا تھا. اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز بھی تھی, اس میں جے یو آئی تھی, ایم کیو ایم تھی, اے این پی, پی ٹی آئی, پیپلز باپ پارٹی, تمام تھے. تمام کو ہم نے آن بورڈ لیا اور ساتھ لے کر چلے. اور اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ تمام پارٹیز کو لے کر اگر آپ نے کوئی بڑی امینڈمنٹس کرنی ہے تو سب کو آن بورڈ لیں, سب کو ساتھ لے کر چلیں, تاکہ اتفاق رائے کے ساتھ اور پوری قوم اس کے پیچھے ہو ان ترمیم کے. تو اگر کوئی ایسی نوبت آئی, میجورٹی لے کر آتے ہیں اور وہاں پر کوئی اس قسم کی ترمیم آتی ہے, تو کیوں نہیں تمام پارٹی بیٹھیں گی اس کے اوپر مشورہ کر کے, اور ملک اور قوم کے مفاد میں جو بہتر ہوگا وہ کریں گے. جی چلیں ٹھیک ہے. یاسر صاحب آپ سے بھی آخری کامنٹ چاہوں گا. میاں صاحب کی اہلی اور نااہلی کے حوالے سے آرٹیکل 62(1)(f) کی بات کر لی جائے یا پھر 63 کی بات کر لی جائے, اہلیت اور نا اہلیت کے اوپر آج دلائل دیے گئے ہیں, کمرہ عدالت کے اندر مکالمہ ہوا ہے, استفسار بھی ہوا ہے. کیا آپ لوگ کانفیڈنٹ ہیں کہ میاں صاحب نا اہلی سے اہلی کا سفر طے کر لیں گے 8 فروری سے پہلے؟ دیکھیں سر, میاں صاحب کے خلاف جو بین کیس تھے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلیں تھی, جن میں ان کو 2 کیسوں میں سزا بھی تھی, سارا کچھ تھا. وہ تو فائنلی اللہ نے کیا کہ وہ باعزت طور پر بری ہو گیا ان تمام کیسوں میں, جس میں نیب کی طرف سے بھی سزا تھی, ایک کیس میں 10 سال, ایک میں 7 سال. ان تمام کیسوں میں وہ بری ہو گیا. اب رہ گیا معاملہ ایک سپریم کورٹ میں ہے, اور سپریم کورٹ اسی پوائنٹ کو کنسیڈر کر رہا ہے کہ کیا لائف ڈسکوالیفیکیشن صحیح ہے یا غلط, نمبر 1.
नंबर 2 जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पॉइंट है वो ये इलेक्शन एक्ट की मौजूदगी में जिसमें 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन रखी गई है, उसकी मौजूदगी में लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन सही है गलत है। इसका फैसला तो मुझे लगता है कि कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो भी है वो फैसला दे देगा, उस पर ज्यादा कमेंट करना भी मुनासिब नहीं बनता। ठीक है, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना जाती ख्याल है, मैंने शुरू से ये बात कही और हर वक्त ये बात कहता रहा कि मियां नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन अकामा के ग्राउंड पे जो की गई थी वो सरासर ज्यादती थी, कानून से हटकर थी, आइन से हटकर थी, क्योंकि मेरा 1973 का जो आइन है जो आजकल भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस है, उसमें लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन का कहीं कोई कंसेप्ट नहीं है। अदलिया जो है वो आइन के मुताबिक फैसले देती है, अदलिया आइन से हटकर कोई फैसला नहीं दे सकती, कानून से हटकर कोई फैसला नहीं दे सकती। और आज जो ज़ेर बहस है, जो एक पॉइंट रुकनी बेंच का जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, वो डिस्कस हो रहा है कि उस जजमेंट की मौजूदगी में इलेक्शन एक्ट और लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन का रिजल्ट क्या निकलेगा। चलें ठीक है। और आपने देखा होगा कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस और दूसरे जजेस ने ये ऑब्जर्वेशन दिया है कि लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन का इस्लाम भी इजाजत नहीं देता। और मुझे उम्मीद है कि कल आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला एक ऐसा जजमेंट आएगा जिसमें लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वन वे और दी अदर डिसाइड कर लेगा। मियां साहब अपने तमाम रिक्वायरमेंट पूरी कर चुके हैं, उनका नॉमिनेशन फॉर्म बार जगह पे एक्सेप्ट हो चुके हैं, और आगे बार जगह पे जब उनको चैलेंज भी किया गया वो एक दूसरी बात है, आईनी मामला है, कानूनी मामला है, जो ट्रिब्यूनल में जाता है वो जाएगी बिस्मिल्लाह। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला कल बेहतरी की उम्मीद है। मियां साहब हर हालत में इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, एक जगह से मतलब 2 या 3 जगह से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला बेहतर अंदाज में अल्लाह ताला उनको कामयाबी देगा। बाकी मामला तो पाकिस्तान के लोगों ने डिसाइड करना है, मैंने और आपने नहीं कर रहा। चलें ठीक है, 8 फरवरी को फैसला होगा कि क्या होना है। बहरहाल बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब आपका भी, मोहम्मद हुसैन साहब आपका भी, और नवाबजादा इफ्तिखार साहब आपका भी। देखना ये है कि 8 फरवरी से पहले जो ना अहली और अहली का मामला है वो कैसे ख़त्म होता है। प्रोग्राम का ख़त्म हुआ है। अल्लाह हाफिज़।